ہماری روزمرہ کی زندگی میں اکثر یوں ہوتا ہے کہ ہم کوئی بات بھولے ہوئے ہوتے ہیں اور کسی کے بار بار یاد دلانے سے بھی وہ ہمیں یاد نہیں آ رہی ہوتی، لیکن اچانک کسی دن وہ ہمارے مائنڈ میں آ جاتی ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ بات ہمیں یاد نہیں آ رہی تھی تو تب وہ کہاں تھی؟ اس امر سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جب وہ بات ہمیں بھولی ہوئی تھی تب بھی بہرحال اس کا کہیں نہ کہیں وجود تو ضرور تھا۔ اگر اس کا وجود نہ ہوتا تو کیسے وہ ہمیں دوبارہ یاد آ سکتی تھی؟ اس سے سگمنڈ فرائیڈ، جو کہ ایک آسین نیورولوجسٹ اور سائیکو انالیسس کا فاؤنڈر تھا، اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ہمارے مائنڈ کی کچھ لیئرز ہیں جن میں بھولے بسے اور ڈپریس تھاٹس اور فیلنگ سٹور ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے اپنی مشہور زمانہ تھیوری سائیکو انالیسس میں ہمارے مائنڈ یعنی کہ کانشیسنس، جسے اردو میں شعور کہتے ہیں، کو 3 لیئرز میں ڈیوائیڈ کیا، یعنی کانشیس، پری کانشیس اور انکانشیس۔ اس نے کہا کہ ہمارا مائنڈ ایک ایسے برف کے ٹکڑے یا گلیشیئر کی طرح ہے جس کا کچھ حصہ پانی کے اوپر تیر رہا ہے اور زیادہ تر حصہ پانی کے اندر ہے۔ اس کا کچھ حصہ ایسا ہے جو کبھی پانی کے اندر چلا جاتا ہے اور کبھی باہر نظر آنے لگتا ہے۔ اس گلیشیئر کا وہ حصہ جو پانی کے اندر ہے اسے فرائیڈ نے انکانشیس مائنڈ کہا، جو کبھی پانی کی سطح پر نہیں آتا۔ جو حصہ کبھی پانی کی سطح پر نظر آتا ہے اور کبھی ڈوب جاتا ہے اسے اس نے پری کانشیس کہا، اور وہ حصہ جو ہمیشہ نظر آتا ہے اسے فرائیڈ نے کانشیس مائنڈ کہا۔ کانشیس، پری کانشیس اور انکانشیس، یہ تینوں مائنڈ کے لیول فرائیڈ کے اڈ، ایگو اور سپر ایگو کے آئیڈیا کے ساتھ کورسپونڈ اور اوور لیپ کرتے ہیں۔ وہ تمام چیزیں جن سے ہم کرنٹلی اویئر ہیں اور جن کے بارے میں ہم ابھی سوچ رہے ہیں، یہ ہمارے کانشیس مائنڈ میں آ جاتی ہیں۔ ہمارے اپنے بارے میں اور ہمارے ارد گرد کے ماحول کے بارے میں اویئرنس ہمارے کانشیس مائنڈ کا پارٹ ہے۔ وہ تمام چیزیں جن سے ہم پریزنٹلی اویئر نہیں ہیں لیکن تھوڑا سا یاد کرنے سے جب ہمیں ضرورت ہو وہ ہمارے کانشیس مائنڈ میں آ جاتی ہیں، یعنی کہ ہمیں یاد آ جاتی ہیں۔ جیسے کہ آپ کے بھائی کا نمبر جس کو آپ نے پہلے کبھی پڑھا تھا لیکن آپ اس کے بارے میں ابھی نہیں سوچ رہے، لہٰذا یہ آپ کے کانشیس مائنڈ کا پارٹ نہیں ہے، لیکن جب آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ آپ کے کانشیس مائنڈ میں آ جاتا ہے۔ جیسے کہ ہماری آرڈینری میموری، یہ ہمارے کانشیس مائنڈ کا پارٹ نہیں ہے لیکن ہم اس سے کسی بھی وقت اپنے کانشیس اویئرنس میں ریٹرائیو کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے رات کے ڈنر میں کیا کھایا تھا یا آپ نے رات کو ٹی وی پہ کون سا شو دیکھا تھا، تو آپ اس انفارمیشن کو اپنے پری کانشیس مائنڈ سے کانشیس مائنڈ میں لائیں گے اور بتا دیں گے کہ میں نے رات کو یہ کھایا تھا اور یہ ٹی وی شو دیکھا تھا۔ وہ تمام فیلنگز، تھاٹس، میموریز اینڈ ارجز جو ہماری کانشیس اویئرنس میں نہیں ہیں، جو ہماری اویئرنس سے باہر ہیں، یعنی کہ وہ ہمارے کانشیس مائنڈ میں نہیں ہے، وہ ہمارے انکانشیس مائنڈ میں ہوتے ہیں۔ ہمارے انکانشیس مائنڈ میں وہ تمام فیلنگز، میموریز اور تھاٹس ہوتے ہیں جو ان ایکسیپٹیبل اور ان پلیزنٹ یعنی کہ ناخوشگوار ہوتے ہیں، لائک فیلنگ آف پین، اینزائٹی اور کانفلکٹس۔ فرائیڈ کا کہنا تھا کہ ہماری انکانشیس تھاٹس اور فیلنگ ہماری اویئرنس میں نہ ہونے کے باوجود بھی ہمارے بیہیویئر پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہمارے انکانشیس تھاٹس، فیلنگ، ڈیزائرز اینڈ ایموشنز ہماری لائف میں بہت زیادہ پرابلمز پیدا کرتے ہیں۔ ہمارے انکانشیس تھاٹس، فیلنگز، ڈیزائرز اینڈ ایموشنز بہت سے مسائل کی وجہ بنتے ہیں، جیسا کہ اینگر، بائس، کمپلسیو بیہیویئر، ڈیفیکلٹ سوشل انٹریکشن، ڈسٹریس، ریلیشن شپ پرابلم۔ ان پرابلم کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ان ریپریسڈ فیلنگز، تھاٹس، ایموشنز اور ڈیزائر جو کہ ہمارے انکانشیس مائنڈ میں پڑی ہوتی ہیں، جن سے ہم کرنٹلی اویئر نہیں ہوتے، ان کو انکانشیس مائنڈ میں کانشیس مائنڈ میں لانا پڑتا ہے، اور یہ بغیر کسی اسپیشل ٹیکنیک کے نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ہپنوٹزم جیسی ٹیکنیکس یوز کی جاتی ہیں۔